محترم حمایت علی شاعر صاحب. وعلیکم السلام. محترم حمایت علی شاعر صاحب, میں آپ کو جستجو انٹرنیٹ ویب ٹیلی ویژن کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. میرا نام محمد بن قاسم ہے. ماشاء اللہ. اور میں نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے بہترین دوست اور زندہ جاوید. ماشاء اللہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جدید نسل کو جو انٹرنیٹ کی دنیا میں علم کی تلاش اور جستجو کرتی ہے, انہیں انٹرنیٹ کے اوپر ہم اپنے عظیم پاکستانیوں کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت معلومات فراہم کریں اور جہاں تک ممکن ہو انہی کی زبان. تو اسی سلسلے میں ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا. بھائی میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے یاد فرمایا, ورنہ میں کس قابل ہوں. یہ تو دنیا بہت وسیع ہے اور علم کی دنیا میں تو خیر جو وسعت ہے ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. محترم حمایت علی شاعر صاحب, ہم نے یہ محسوس کیا کہ آپ کی زندگی کے حالات انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن نہیں ملتی, تو کیا آپ پسند فرمائیں گے, آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی جائے پیدائش, مقام پیدائش اور تاریخ پیدائش اور کچھ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. آپ نے کہا میرا آبائی شہر اورنگ آباد ہے اور اورنگ آباد کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ مغل بادشاہ اورنگزیب کے حوالے سے اس شہر کا نام اورنگ آباد ہو گیا. اورنگ آباد کا ابتدائی نام کھڑکی تھا, کھڑکی. لیکن جب مغل دور آ گیا اور ہندوستان میں راج رہا ان کا برسوں 400 سال, تو جب اورنگزیب وہاں کا صوبیدار بنا تو اس نے اپنے نام پر اس شہر کا نام اورنگ آباد رکھ دیا. اورنگ آباد ویسے بھی تاریخی اہمیت یوں زیادہ رکھتا ہے کہ اس کے دامن میں ایلوڑا اور اجنتا کے غار ہیں. ایلوڑا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میلوں پہاڑ تراش کے انہوں نے پوری ہندو مائتھالوجی کو اس پہ تراش دیا ہے. غاروں میں غار باہر کیا, یہ بہت غیر معمولی چیز ہے جو دنیا میں عجائبات میں شمار ہوتی ہے. اور اسی طرح اجنتا جو ہے, اجنتا میں پینٹنگز ہیں, اس میں جو رنگ استعمال کیے گئے وہ آج تک محفوظ ہے. اور یہ تقریباً 3000 سال پہلے کی چیزیں ہیں. ظاہر 3000 سال سے ایلوڑا اور اجنتا کی تمام وہ نقوش جو رنگ اور مجسموں کی صورت میں ہے محفوظ ہے. اور اس میں پورا ہندوستان اپنی میتھولوجیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ محفوظ اور بزرگان دین ہیں, صوفیاء کرام ہیں جن کے وہاں مزار ہیں. خاص طور سے اورنگ آباد سے کوئی 6-8 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے خلد آباد, جو ایک حصہ ہی اورنگ آبادی کا کہیے وہ, وہاں تمام صوفیاء کرام کے مزار ہیں. اس میں بہت اہم ترین لوگ ہیں اور بڑی لمبی فہرست ہے, لیکن یہ مشہور بہت علاقہ ہے. اور خاص طور سے جو لوگ مذہبی ذہن کے ہیں اور تصوف کے حوالے سے جو لوگ جانتے ہیں وہ خلد آباد کو بھی جانتے ہیں. اور وہاں تاریخی شہر ہے جو 4 میل کے فاصلے پر اورنگ آباد سے دولت آباد ہے. تو یہ وہ پہاڑی قلعہ ہے وہاں پر ایک بہت مشہور جسے علاؤالدین خلجی نے فتح کیا. یہ ایک غیر معمولی قلعہ ہے جو تاریخ میں ایک بڑی اہمیت اور منفرد حیثیت رکھتا ہے. بہرحال یہ تاریخی تمام چیزیں ہیں جو اورنگ آباد کے حصے میں آئی ہیں اور اسی میں ہم ظاہر پیدا ہوئے. ہماری پیدائش کا زمانہ ہے سمجھ لیجیے کہ 1925-26 تو نہیں 26-27 کا. گھر کے لوگ 30 بھی کہتے ہیں, 12. تو یہ سمجھ لیجیے آج سے تقریباً 80 سال پہلے کی بات ہے. اور اب اللہ کے فضل سے میں 80 کا. ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ آپ نے تاج محل تو دیکھا ہی ہوگا جو آگرے میں ہے, اور اس کی ایک مخصوص انداز کی عمارت ہے وہ جو دنیا کے عجائبات میں بھی شمار ہوتی ہے اور حسین ترین عمارت ہے. بالکل اسی کی ڈیٹو کاپی اورنگ آباد میں, لیکن تاج محل سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اور یہ گچھ کا جسے کہتے ہیں, چونے اور سیمنٹ سے جو بنائی جاتی ہے گچھ ایک چیز ہوتی ہے اس سے بنایا ہے. لیکن بالکل جیسے تاج محل ہے ویسا ہی اس کے مقبرے کو جس کا نام مقبرہ رابعہ دورانی ہے, اسے آج کا نام, اسے آپ دیکھیں اور تاج محل کو دیکھیں تو ایک ہی بنتا ہے. بات یہ کہ انجمن ترقی اردو کا پہلا دفتر اورنگ آباد میں قائم ہوا, اور انجمن ترقی اردو کا جو دفتر تھا وہ بھی اتفاق سے وہ مقبرہ رابعہ دورانی جس کا میں نے ذکر کیا جو تاج محل کی کاپی ہے, اسی کے حدود میں یا اسی کے باغات کے درمیان جی وہ دفتر قائم ہوا تھا انجمن ترقی اردو.
اس کے بعد وہاں سے آغاز چلا اور پھر یہی بابا اردو نے ہمارے یہاں جو ایک ہائی اسکول تھا اسے انٹرمیڈیٹ کالج بنا دیا اور اس کا نام جامعہ عثمانیہ کے حوالے سے عثمانیہ کالج رکھ کر دیا. تو بابا اردو اس کے پہلے پرنسپل تھے. اس کالج کی خوش قسمتی ہے کہ میں سب سے پہلے تعلیم اسی کالج میں پائی. یعنی ہائی اسکول تک میری تعلیم ہمارے یہاں انٹرمیڈیٹ کالج ہوتے تھے اور ڈگری کالج جو ہے وہ جامعہ عثمانیہ سے کہتے ہیں حیدرآباد کے اندر میں عثمانیہ یونیورسٹی جو کہلاتی ہے وہاں ڈگری کلاسز. تو انٹرمیڈیٹ تک ہماری تعلیم یہی ہوئی تھی ہمارے عثمانیہ کالج. تو ایک پہلو یہ ہے کہ بابا اردو حالانکہ ہم بہت چھوٹے تھے ظاہر ہمیں ان سے ملنے کا موقع نہیں ملا. میں بابا اردو سے پہلی بار پاکستان میں جب انجمن ترقی اردو قائم کی انہوں نے اور میں پاکستان آیا 1951 میں اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں کی تعلیم دوبارہ جاری رکھنے کی کوشش کی تو میری بابا اردو سے اس زمانے میں ملاقات. کیونکہ بابا اردو نے انجمن ترقی اردو کا دفتر جہاں قائم کیا تھا وہی ایک اردو کالج بھی قائم ہوا تھا اور اس اردو کالج کے پرنسپل بھی اتفاق سے وہی تھے جو کبھی ہمارے اورنگ آباد انٹرمیڈیٹ کالج. میری ویسے باضابطہ تعلیم تو خیر سندھ یونیورسٹی میں ہوئی کیونکہ بہت سے گیپس آتے ہیں زندگی میں. جب ہجرت ہوتی ہے آدمی اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں آتا ہے تو اس میں بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں وہ اپنی تعلیم اور دوسری چیزوں کو برقرار رکھ نہیں سکتا. اس لیے بار بار میری تعلیم منقطع ہوتی گئی اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو تعلیم میں نے وہاں شروع کی تھی ہائی اسکول تک وہاں پڑھا تھا اس کے بعد میں نے سندھ یونیورسٹی سے ظاہر ہے کہ اس کی تکمیل کی اور کوئی 1964 میں میں نے یہاں ایم اے کیا. تعلیم کی حاصل تھی کہ میں کچھ پڑھ لکھ لوں اور کچھ بڑا آدمی بن جاؤں. تو بڑا آدمی تو خیر میں نہیں بن سکا جو ہوں وہ ہوں لیکن تعلیم کے حوالے سے میں نے اپنے باپ کی آرزو پوری کی. میں سب سے پہلے کراچی آیا تھا یہ سن 51 کی بات ہے کیونکہ عام طور میں 47 سے پاکستان بنائے تو لوگ باغ 47 میں آئے لیکن ریاست حیدرآباد جو ایک ریاست تھی اور وہاں ایک مسلم بادشاہ تھا اس لیے اس کو ظاہر برقرار رکھا گیا تھا بڑے عرصے تک. وہاں 48 میں ہندوستان نے قبضہ کر کے اس ریاست کو ختم کر دیا تھا. ریاست جسے کہتے ہیں وہ بھی ختم کی گئی اور چونکہ حیدرآباد میں 13% مسلمان تھے اور 87% 87% نان مسلم تھے اور اس ریاست کا بادشاہ مسلمان تھا. اس لیے مسلمان حضرات جو تھے ہمارے بھائی وہ سبھی بادشاہ بنے ہوئے. ایک کوئی الگ طریقہ تھا جو بہرحال تاریخ میں ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے. وہاں ریاستیں ختم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ حیدرآباد دکن کی ریاست بھی ختم ہوئی